اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت اصل میں ہے کیا؟ اندر کی آنکھ کیا ہے؟ اندر کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دوستو اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ضرور ہوا کرو اور سب دوست مل کر کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا کرو۔ اللہ پاک ہماری مشکلاتیں آسان فرمائے۔ دوستو، معرفت کیا ہے؟ اندر کی آنکھ کیا ہے؟ یہ اندر کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیسے کھولی جائے؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت جاننے اور پہچاننے کو کہتے ہیں۔ جس نے بھی پہچان لیا وہ دیدار تک پہنچ گیا، جس نے دیدار حاصل کر لیا وہ نور ذات تک پہنچ گیا اور توحید کو اختیار کر کے مشاہدہ معرفت اور دیدار کی لذت چکھ لی۔ جس نے معرفت حاصل کر لی وہ عارف باللہ ہو گیا۔ اس کی باطنی آنکھ ہمیشہ معرفت اور دیدار سے مشرف رہتی ہے۔ وہ باادب، خاموش اور شریعت میں ہوشیار ہوتا ہے۔ معرفت کے یہ مراتب علماء باللہ اور فقراء اولیاء اللہ کو حاصل ہوتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ کی نظر، توجہ، تصرف، تصور اور تفکر سے طالب پہلے دن ہی اولیاء اللہ کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا پس اس کی زبان گنگی ہوگی، کہ وہ جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ بولتا نہیں، وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زبان گنگی ہو جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورۃ یونس آیت نمبر 62۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اپنے نفس کو چھوڑ دے اور اللہ تک رسائی حاصل کر لے۔ جس کی باطنی آنکھیں بیدار نہیں وہ محض نفسیانی خواہشات کے مطابق دیکھتا ہے۔ یہ خون اور پانی سے بھری ہوئی جسمانی آنکھیں خواب دیکھنے کے لیے ہیں، نور معرفت حاصل کرنے کے لیے باطنی آنکھوں کا نور چاہیے، جو فقیر کامل کی نگاہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر شوق یقین ہو پیدا تو ٹوٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میں جس طرف نظر کرتا ہوں نور ذات ہی دیکھتا ہوں، عارف کی ایک ہی نگاہ حضوری میں پہنچا دیتی ہے۔ اگر اہل راز مرشد تجھے اپنی توجہ سے نواز دے، یہ فقیری عطا کر کے بے نیاز بنا دے۔ آنکھیں دو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، جب وہ دونوں ایک ہی ہو جاتی ہیں تو ان سے دوئی کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور وہ ایک ہی ذات کو دیکھتی ہیں۔ تیری اپنی ذات سدھ سکندری کی طرح اللہ اور تیرے درمیان حائل ہیں۔ جب تو خود کو درمیان سے نکال دے گا تو تجھے عین العیان دیدار حاصل ہو جائے گا۔ تمام حجابات سے نکل آنے پر حکمت حاصل ہوتی ہے، پس تو اسم اللہ ذات میں غرق ہو کر تصفیہ قلب پالے۔ راہ معرفت میں علم، ذکر اور فکر بھی حجاب ہیں۔ ذکر سے گزر اور مذکور تک پہنچ جا۔ مذکور کو پہچاننے بغیر ذکر کرنا 100 حجابوں کے برابر ہے۔ غرق فی التوحید اور فنا فی اللہ ہو جانے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ غرق عین کے ساتھ ہے، غرق ہو کر عین ذات خدا بندی کو دیکھ تاکہ تو اس کا دیدار کرنے والا عارف خدا بن جا۔ مرد طالب مولا کے قلب و روح ہر لمحہ اور ہر دم دیدار کے مشتاق رہتے ہیں۔ ہم تیرے مشاہدے کے مشتاق ہیں، کیا اور ہے کی فریاد کرتا رہتا ہے۔ نظر بھی دیدار میں گم ہے
اور دل بھی دیدار میں غرق ہے۔ جب دل اور نظر یکتا ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والے کے لیے دیدار مزید واضح ہو جاتا ہے۔ اگر تجھے فقیر کی نگاہ حاصل ہے تو دیدار کی طرف رخ کر، ورنہ اہل دیدار اور فقیر کا گلا اور ان کا انکار مت کر، کیونکہ ایسا کرنا تیرے لیے دونوں جہان میں ذلت و خوار کا باعث ہوگا۔ باز صفا لوگوں کا مذاق اڑانے سے باز آ جا، کیونکہ جو کوئی آئینے کو دیکھ کر ہنستا ہے وہ اپنی ہنسی خود اڑاتا ہے۔ اگر بے بصر مادر ذات اندھے کو 1000 مرتبہ سورج اور آئینہ دکھایا جائے تو بھی اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، سورۃ بنی اسرائیل ایت نمبر 72۔ اور جو شخص اس دنیا میں دیدار الہی سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا۔ اپنے قلب پر نظر رکھ کہ اللہ کی معرفت باطن آنکھ سے ہی حاصل ہوتی ہے، ظاہری آنکھیں تو گدھے اور بیل کے پاس بھی ہیں۔ مطالعہ سے قاری کے وجود میں تنصیف کی تاثیر گلی طور پر رواں ہو جاتی ہے اور وہ روشن ضمیر بن جاتا ہے، اس کی باطنی آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور ہے جاہل فقیر شیطان کا ساتھی ہے۔ ظاہری علم دودھ کی طرح ہے اور باطنی علم شکر کی طرح ہے، دونوں کو ملا کر تاکہ شہد سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور اور حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں ان سب پر اپنا کرم کر اور ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم اور خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھ اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے بچا لے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔